ایک بندہ آیا، حضرت مقروض ہو گیا ہوں، کوشش میں لگا ہوا ہوں، دعا کرو اللہ مال دے، غنی کر دے، میں قرضوں سے بچ جاؤں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، تو دعا فرما دیجیے اولاد نرینہ مل جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، جی میرا باغ ہے، دعا کریں پھل بہت دے تاکہ ریٹرن زیادہ ہو۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میرے گھر میں پانی کا چشمہ آ جائے نا تو کیا بات؟ فرمایا استغفار کرو۔ اب جو بندہ قریب بیٹھا ہوا تھا نا وہ بڑا حیران کہ یہ اچھا نسخہ آ گیا ہے حضرت کے ہاتھ میں، جو آتا ہے استغفار، جو آتا ہے استغفار۔ تو اس نے کوسچن پوچھ لیا کہ حضرت آپ ایک ہی عمل سب مشکلات کے لیے بتا رہے ہیں؟ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو گناہ معاف ہوتے ہیں استغفار کرنے سے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں کا پھل زیادہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پانی کے چشمے جاری فرما دے گا۔ ایک آیت مبارکہ میں استغفار کے اتنے فائدے ہیں۔ آج مجھے بتائیں جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، عورت پریشان اولاد نرینہ نہیں ہے، مرد پریشان بچے ہی نہیں ہوتے، مرد پریشان کہ جی قرضے سر پہ چڑھ گئے، کوئی پریشان گناہ بہت ہو گئے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے دے، تو بھئی جیسے باغ کا پھل بڑھ جاتا ہے تو یہ کاروبار بھی تو باغ کی مانند ہے۔ استغفار کا ایک عمل ہم اگر پابندی سے کرنے لگ جائیں، ہمارے سارے مسئلے اسی سے حل ہو جائیں۔ کسی عملیات والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حساب کروانے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ لکھنا لکھوانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا نسخہ ہے، سچی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات سچی۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیے کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے پر کیا رحمتیں فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ